السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ارید شاہ کا دلکش ناول روح یارم، ایپیسوڈ نمبر 10۔ خطرناک ترین جانور جس کے منہ اور ہاتھوں پر خون لگا تھا۔ اس نے کسی چھوٹے سے جانور کے جسم کا کوئی حصہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم سفید تھا۔ پیچھے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی لمبا سا جمپر پہن کے کھڑا ہے، لیکن پاس آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک جانور ہے۔ اس کا قد کسی عام آدمی کی طرح تھا، مگر جسمانی لحاظ سے کافی موٹا تھا اور بالکل عام آدمیوں کی طرح 2 پیروں پر چل رہا تھا۔ شکل خطرناک ترین سور جیسی تھی۔ روح کی تو جیسے سانس ہی تھمنے لگی۔ وہ خطرناک جانور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ روح کو لگا جیسے وہ اپنی آخری سانسوں کے بہت قریب ہے، بس کچھ ہی دیر میں اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ خطرناک ترین جانور اس کی طرف بڑھنے لگا تھا اور اب کچھ ہی لمحوں میں اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ وہ چیخ مارتی جیسے ہی پیچھے کی طرف بھاگنے والی، کوئی اس کے اوپر سے چھلانگ لگاتا اس خطرناک جانور اور روح کے بیچ آیا اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کوئی چیز جانور کی گردن کے اندر گھسا دی۔ یارم بھاگیں یہاں سے، چلیں یارم، پلیز چلیں یہاں سے، روح کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن روح کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ وہ جانور ابھی تک پیچھے کیوں کھڑا ہے، ان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا۔ روح نے جب اسے کھینچنے کی کوشش کی تو جانور بھی 7 قدم اٹھا رہا تھا۔ چلے یہاں سے ورنہ اندر جاؤ روح، وہ بنا کسی ڈر کے بولا، لیکن روح نے اسے کھینچنا نہ چھوڑا۔ جب روح نے یارم کے ہاتھ پر خون لگا دیکھا، وہ خون یارم کا نہیں بلکہ اس خطرناک جانور کا تھا۔ یارم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس جانور کے گردن کے اندر تھی، اور گردن سے نکلتا ہوا خون یارم کے ہاتھ پر گر رہا تھا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے وہ چیز اس کی گردن سے نکال کر جانور کو دھکا مارا۔ وہ دور جا کر زمین پر گرا، خون تیزی سے اس کی گردن سے نکل رہا تھا۔ یارم چلیں یہاں سے، روح نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ زندہ ہے، جب تک میں اسے مار نہ دوں نہیں جاؤں گا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر سے جانور کی طرف بڑھا۔ وہ پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ یارم چھوڑیے اسے، چلیں یہاں سے، روح نے اونچی آواز سے کہا، جبکہ یارم اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اس کی گردن پر زور زور سے مارنے لگا۔ جانور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا جس سے روح اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ یارم بس کریں، وہ مر چکا ہے۔ 11 سے 12 چاقو اس کے جسم کے اندر گھسانے کے بعد بھی یارم کو چین نہ ملا تھا۔ نہیں، روح ابھی بھی زندہ ہے، عجیب جنونی انداز میں بولا اور ایک بار پھر سے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ یارم بس کر دیں، وہ ویسے بھی مر جائے گا، روح نے ایک بار پھر سے اس کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، اسے مارنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پر حملہ کرنے کی؟ یہ تمہیں مجھ سے دور لے کے جانے والا تھا، یہ تمہیں مار دینے والا تھا روح، یہ میرا مجرم ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا، وہ دیوانوں کی طرح کہتا ایک بار پھر سے چاقو جانور کے جسم کے اندر مارنا شروع کر چکا تھا۔ عجیب انداز تھا۔ اب روح کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ کیسے کسی کی اتنی بے دردی سے جان لے سکتا ہے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے نس نس میں یارم کا ڈر گردش کر رہا تھا۔ جانور کے جسم سے ہر قسم کی حرکت ختم ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ مر چکا تھا، لیکن یارم اب تک اسے مارے جا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ یارم اب تو مر گیا، اب بس کر دے، روح ڈرتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولی، مگر یارم اس کی بات سن کہاں رہا تھا۔ اس نے تو اپنی کارروائی اب تک جاری رکھی تھی۔ وہ مسلسل چاقو جانور کو مارے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کسی مردہ جسم کے اندر سے چاقو نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ نہ جانے یہ ہمت یارم کہاں سے لا رہا تھا، لیکن اس نے یہ کام ابھی تک روکا نہیں تھا۔ مزید یہ سب کچھ دیکھنا روح کے بس سے باہر تھا۔ جانور مکمل طور پر خون سے لت پت اور اس کا خون پوری طرح سے برف پر گرا ہوا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس سے مارے جا رہا تھا۔ روح کو اس کی دیوانگی سے عجیب خوف آنے لگا۔ روح وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ یارم نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا اور ایک بار پھر سے دیوانوں کی طرح اور زیادہ غصے سے اسے مارنے لگا۔ تم میری روح کو مارنے آئے تھے، میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، دیکھو کیا انجام ہوا تمہارا۔ کوئی بھی میری روح کو مجھ سے دور کرے گا، میں اس کا ایسا ہی حال کروں گا۔ روح بس صرف میری ہے، صرف میری، سنا تم نے؟ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنا کام جاری رکھا۔
تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا اس کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ روح زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اس کا ڈر سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ اسے روح پر اس طرح سے باہر نکلنے پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں تھا بلکہ روح کو اس ڈر سے باہر نکالنے تھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روح، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اپنے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے یارم اس کی طرف بڑھا جو بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔ یارم آپ نے اسے، یارم آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ روح نے سہمے ہوئے انداز میں یارم کا ہاتھ اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ روح میں ایسا نہیں کرتا تو وہ تمہیں مار ڈالتا، لیکن اب تمہیں گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانور اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس جانور سے ڈر نہیں لگ رہا یارم، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا یارم۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ پلیز میرے پاس مت آئیں، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ روح کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے روح؟ مجھ سے، اپنے یارم سے؟ دیوانہ وار اپنے ہاتھ میں لگا خون دیکھتا اور پھر دروازے کی طرف جو اندر سے بند تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ جانور پر نکال کے آیا تھا، اس لیے روح پر غصہ نکال کر اسے مزید ڈرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ روح کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روح کو وہاں سے بھیج کر مجھے اس جانور کو مارنا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا نا۔ تمہیں ویسے بھی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا، تو پھر کیا ہر بار ایسے ہی ڈرتی رہو گی تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میں ایسا ہی ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، اور اگر تم ایسے ڈرتی رہو گی تو کیسے گزارا ہوگا ہمارا؟ آج جانور کی موت پر تم اتنی اداس ہو رہی ہو، اور جب کل تم میرے ہاتھوں کئی لوگ مرتے دیکھو گی تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اس سب کے لیے تیار رہنا ہوگا، لیکن اگر تم مجھ سے دور ہوگی تو نہیں، تو میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا، پھر بھی پتہ چل گیا تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں اور پتہ چلے گا بھی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک عجیب سی وحشت تھی جو اندر تک جا چکی تھی۔ وہ صرف ایک جانور تھا جو روح کی جان لے سکتا تھا۔ وہ ابھی تک نیچے صوفے پر بیٹھا اپنے کمرے کا بند دروازہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہری گاڑی سے اپنا سامان نکالا۔ اس نے آج روح کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، جس کی وجہ سے اسے اتنا وقت لگ گیا۔ وہ سارا سامان لے کر اندر آیا اور وہاں سے اپنے لیے ایک سوٹ نکال کر اپنے گندے خون آلود کپڑے اتارے، باتھ لے کر فریش ہوا تاکہ جسم سے اس گندے جانور کے جسم کی خون کی بدبو ختم ہو۔ اب اس کا ارادہ روح کو منانے کا تھا۔ مجھ سے روٹھ کر گئی تھی، لیکن یارم فرق نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس سے روٹھ کر نہیں بلکہ ڈر کر دور ہوئی ہے۔ یارم نے سب سے پہلے کچن میں آ کر کھانا نکالا جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے پتا تھا اب تک تو روح کو سخت بھوک لگی ہوگی۔ صبح بھی بہت ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا اس نے۔ کمرے تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، یعنی کہ جو تب سے یارم سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اندر سے دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہے، اس کی غلط فہمی دور تھی۔ وہ اندر آیا تو بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے گھٹنوں پر سر رکھے شاید رو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ روح، میں جانتا ہوں میری جان، آج جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط تھا۔ میں بھی ڈر گیا تھا، لیکن اس جانور سے نہیں، تمہیں کھونے سے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس نے روح کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، جو غصے سے دوبارہ منہ پھیر گئی۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا؟ میں تو جیتے جی مر جاتا نا۔ یارم پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ وہ جو اسے منہ پھیرے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، اس کے ایسا بولنے پر تڑپ کر اس کی طرف ہوئی۔ تو پھر کیا کروں روح؟ میں اپنی زندگی تمہارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور تمہیں کس نے کہا باہر جانے کے لیے؟ ہاں، منع کر کے گیا تھا، تم پھر کیوں گئی ہو باہر؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ یارم مجھے لگا باہر کوئی آدمی ہے، شاید اس طرف راستہ بھٹک گیا ہے، میں تو صرف اسے راستہ بتانے جا رہی تھی۔ وہ معصومیت سے سوں سوں کرتی بولی۔ تمہیں ایک خطرناک جانور کوئی آدمی لگ رہا تھا؟ یارم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بے وقوف ہے۔ پیچھے سے تو آدمی ہی لگ رہا تھا، جانے وہ کون سی مخلوق تھی، اور وہ 2 پیروں پر چل رہی تھی۔ جانور تو 4 پیروں پہ چلتے ہیں نا۔ اس کی سوں سوں اب بھی جاری تھی، جس پر یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے، جو وہ جلدی سے چھپا گیا کہ یہ نہ ہو کہ روح برا منا جائے۔ ویسے تمہیں خود یہاں کا راستہ پتہ ہے جو اس بیچارے آدمی، میرا مطلب ہے اس 2 پیر والے جانور کو بتانے جا رہی تھی؟ یا انسانیت کے جوش میں یہ بات سوچی ہی نہیں؟
یارم اب اس کی کلاس لے رہا تھا۔ یہ بات میں نے واقعی اس وقت نہیں سوچی تھی۔ اس نے شرمندگی سے اپنی غلطی قبول کی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کے قریب بازو کا گھیرا بناتے ہوئے بولا۔ یارم، آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سے زیادہ آپ سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ کر کیا رہے تھے؟ یارم، آپ کو ہو کیا تھا اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ میرے یارم بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور انسان ہے۔ وہ جو اس کے غصے اور بے رحمی کی وجہ سے اس سے دور ہوئی تھی، اس میں اپنا پرانا یارم دیکھ کر پھر سے اس کے قریب آ گئی اور اس کے سینے پہ سر رکھے پوچھنے لگی، تم نہیں جانتی روح، وہ بہت خطرناک جانور تھا، تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک۔ اگر میں اسے ٹھیک سے نہیں مارتا تو وہ ہمارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ اسے پیار سے اپنی باتوں میں پھسلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ ایک برفانی سور تھا۔ وہ انسانوں کی طرح اس لیے چلتا ہے کیونکہ اس کی کمر کی ہڈی بالکل سیدھی ہوتی ہے، انسانوں کی طرح۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ تمہیں وہ انسان کیوں لگا؟ مطلب تمہیں کیسے لگا کہ وہ انسان ہے؟ یارم اپنی ہنسی چھپائے پوچھنے لگا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ روح نے روٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں میری جان، میں تو بس پوچھ رہا ہوں، اتنا خطرناک جانور جو پیچھے سے بھی اتنا برا لگتا ہے۔ یارم کو اپنی ہنسی رکنا مشکل لگ رہا تھا، جب سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ نہیں لگ رہا تھا، مجھے لگا اس نے کوئی جمپر پہنا ہوا ہے جیسے عام انسان پہن کے چلتے ہیں۔ اب وہاں ہوٹل میں کتنے لوگ تھے جو اس طرح کے جیکٹ پہنے ہوئے تھے، مجھے لگا اس نے سردی سے بچنے کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے۔ روح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے منہ بنا کر کہا، اور کب سے اپنی ہنسی روکے یارم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مزید اپنا کہکا روک نہ سکا۔ اچھا دفع کرو، اسے جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب کھانا کھاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ سفر کی وجہ سے یارم کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا اور روح کے لیے کافی ساری شاپنگ کر کے لایا تھا۔ روح کو ان میں سے بھی کم ہی چیزیں پسند آئی تھیں۔ چیزیں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے وہی جانور یاد آ گیا۔ یارم واپس چلتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس 5 دن اور ہم واپس چلیں گے۔ یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ نہیں یارم، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز واپس چلیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ یارم اس کا ڈر بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس جانور سے ڈری ہوئی تھی، یا شاید اس سے۔ اب وہ جانور واپس نہیں آئے گا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یارم، ہم اگلے سال اپنے بچے بھی یہاں نہیں لائیں گے۔ اچانک اس کے کندھے سے سر اٹھا کر معصومیت سے بولی تو یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ میرا مطلب ہے کتنی خطرناک جگہ ہے یہ۔ اس نے یارم کے مسکراہٹ کو دیکھے بنا دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ہمارے بچے ڈر جائیں گے۔ روح کا انداز بالکل کسی بوڑھی ماں کی طرح تھا جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اوکے جان، ہم یہاں نہیں آئیں گے دوبارہ، آخر ہمارے بچوں کا سوال ہے۔ یارم کے ڈمپل گہرے ہو رہے تھے۔ یارم کے کہنے پر روح نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی، پھر شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ منمنائی۔ یارم، آپ کے ہاتھ میں دوپہر میں وہ جو چھڑی تھی وہ کہاں ہے؟ روح کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس ہی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے ویسی ہی چھڑی کسی اور کے پاس بھی دیکھی ہے، پتہ نہیں کس کے پاس، دکھائے مجھے، میں وہ یاد کرنے کی کوشش کروں۔ چھوڑو یار، تم نے کس کے پاس دیکھ لی، فی الحال میرے بارے میں سوچو۔ یارم نے اسے اپنے مزید قریب کرتے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنے اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، کسی چھری یا چاقو کے بارے میں نہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، روح کی آنکھ کھل گئی۔ یارم اس کے ساتھ گہری نیند میں تھا۔ نیند میں بھی اس نے روح کے گرد اتنا گھیرا بنائے رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنا کوئی عزیز کھلونا اپنے پاس رکھ کر سوتا ہے۔ دوپہر میں بھی وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ مزید لیٹے رہنا روح کو مشکل لگا۔ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ دن کا منظر اب بھی اس کے سامنے تھا۔ دن کے بارے میں سوچ کر ایک بار پھر سے خوف نے اس کے گرد حصار بنا لیا۔ اس جگہ اس نے دوپہر کو وہ انسان نما جانور دیکھا تھا۔ برف کی سفیدی اور گھر کے اندر سے سارے لائٹ آن ہونے کی وجہ سے باہر کافی روشنی لگ رہی تھی۔ اس نے باہر اسی جگہ پر دیکھا جہاں دوپہر کو یارم نے اس جانور کو مارا تھا۔ اس وقت وہاں اسی نسل کے بہت سارے جانور تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ سارے جانور وہاں پہ اس مردہ جانور کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ کوئی کیسے اپنی ہی نسل کو اس طرح سے کھا سکتا ہے؟ یا اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس نسل میں سے نہیں بنایا۔ لیکن کیا ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم لائق ہیں اشرف المخلوقات کہلانے کے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دی؟ لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کا خون چوس رہے ہیں۔ خون چوسنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی درندگی نما کام کر رہے ہیں،
بلکہ جس طرح سے وہ ان کی دولت کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں، ان کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقام کو چھیننا چاہتے ہیں۔ ہاں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں۔ ہماری اس عقل اور شعور رکھنے والی قوم اور انسان نما یہ جانور بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ وہ اپنی جیسے مردہ نسل کو کھاتے ہیں اور ہم انسان زندہ ہو کر ایسے نوچتے ہیں۔ یارم کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ نہ مانی تو یارم واپس چلا آیا۔ روح کی ضد کی وجہ سے اس وقت وہ دونوں ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یارم اس سے آگے پیچھے کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان سامنے بیٹھے اس آدمی کی طرف تھا۔ یارم نے 2-3 بار اسے نوٹس کیا۔ روح، وہ بہت ہینڈسم ہے کیا؟ یارم نے جل کر پوچھا۔ کون؟ روح نے کہا۔ وہ آدمی جس سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہو۔ یارم نے دانت پیس کر کہا تھا۔ مجھے کیا پتا ہوگا پیارا، میں تو اس کے گود میں بیٹھے ڈاگی کو دیکھ رہی ہوں۔ دیکھیں نا کتنا پیارا ہے، کیوٹ سا۔ آپ تو کہتے تھے کہ اس ملک میں لوگ جانور نہیں پالتے۔ روح نے یارم کا دھیان چھوٹے سے کتے کی طرف کیا۔ روح، یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں پر دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ کتا اگر اس آدمی کا ہے بھی تو یہ اس ملک کا نہیں ہے، اور وہ چھوٹا اور پیارا سا نہیں ہے، بہت تیز اور ذہین قسم کی نسل ہے یہ صرف دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور جتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے نا، بالکل بھی کیوٹ نہیں، بہت خطرناک ہے، صرف اپنے مالک سے وفادار ہوتے ہیں۔ یارم نے تفصیل سے بتایا، مگر روح کا اس کی طرف پسندیدگی سے دیکھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روح کے پیار پر صرف اس کا حق تھا، چاہے وہ چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ یارم پلیز جائے نا، اس آدمی سے پوچھیں کیا وہ ہمیں ڈاگی دے گا۔ روح، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں کسی آدمی سے اس کا پالتو جانور کیوں مانگنے لگا؟ یارم نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ یارم، آپ تو کہتے تھے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ روح کو اچانک ہی اس کا پیار یاد آ گیا۔ روح میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں لوگوں سے ان کے کتے مانگتا پھروں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ آدمی کتا ہنسی خوشی تمہیں دے دے گا؟ بیچارے نے بہت محنت سے پالا ہوگا اسے۔ یارم نے بات ختم کرنا چاہی۔ کہاں پالا ہے، اتنا چھوٹا تو ہے۔ پالوں گی میں اگر آپ اس کو یہاں لے آئیں گے تو۔ ایک بار پوچھنے میں کیا حرج ہے، آپ میرے لیے لپسٹک نہیں لائے تھے؟ روح کو اچانک ہی یاد آیا کہ شاپنگ کی چیزوں کے بیچ میں لپسٹک نہیں تھی۔ روح اب منہ پھلا کر بیٹھ گئی تو یارم کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اس کو آتا جاتا دیکھ کر ایکسائٹمنٹ سے چہرہ اس طرف کیا۔ بیسٹ آف لک دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دکھاتے ہوئے کہا، پلیز اس آدمی کو منا کر ڈوگی لے آئیے گا۔ یارم نے ایک نظر اپنی بے وقوف بیوی کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس آدمی کی طرف چل دیا۔ اب دبئی کا ڈان لوگوں سے کتے مانگتا پھرے گا۔ کین آئی ٹاک یو سر؟ یارم نے آدمی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ او یس، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے؟ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ اردو میں بات کر سکتا ہے۔ مائی وائف ہیز لائک یور ڈاگ سو مچ اینڈ ناؤ شی از انسائٹنگ دیٹ آئی گیٹ ہر فار ہم۔ آدمی نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی، لیکن بات مکمل ہونے کے بعد اس کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ نو سر، دس ڈاگ از مائی پیٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ، آئی ایم سوری، اٹس لائک مائی چلڈرن ٹو می، اٹس بین ود می فار اے لانگ ٹائم۔ آدمی نے انکار کرتے ہوئے کہا، سی، I want this dog. You can take whatever you want at any cost. I will give you as much money as you want. My wife has very fondly asked me and cannot avoid any of his things. This dog has her choice and she should get it. I love my wife dearly. یارم اب بھی اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے پیچھے کی جیب سے بلیڈ نکال کر اس کی گردن کاٹے اور وہ کتا روح کو دے دے۔ You can ask me anything in the world instead. I am ready to give you anything. I am willing to give you 25,000 dirham for this dog. I think this price is enough for this dog. آدمی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے انڈین کرنسی میں یہ 1 کروڑ سے اوپر ہوگا۔ یارم نے اس کے ہاتھ میں اس کا کارڈ دیکھتے ہوئے کہا جہاں راکیش ملہوترا لکھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم ایک کتے کے لیے اتنے پیسے دینے کو تیار ہو؟ آدمی بھی اب اس سے اسی کی زبان میں بات کرنے لگا۔ ہاں، میں تمہیں اس کتے کے تمہاری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، اگر یہ کم ہے تو اور دینے کو تیار ہوں۔ مجھے میری بیوی کو یہ کتا تحفے میں دینا ہے۔ یارم نے اس کی گود میں کتا دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے مجھے اس دنیا میں بس یہی ایک جانور اچھا نہیں لگتا، لیکن میری بیوی کو یہ بہت پسند آیا ہے۔ تم یہ دے دو، بدلے میں اپنی زندگی سنوار لو۔ If this is a golden chance for you, you can change your life. یارم نے بات ختم کرنا چاہی، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یارم نے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہا، میں 30,000 درہم لوں گا۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ تمہیں تو کہا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اس کو ہنستا دیکھ کر وہ آدمی جلدی سے بولا، ہاں بالکل کیوں نہیں۔ یارم نے اپنی جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا، تھینک یو سو مچ، تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ یارم نے چیک سائن کرتے ہوئے کہا، یا تو تمہارے پاس پیسہ بہت ہے یا تم اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہو۔ آدمی نے چیک تھامتے ہوئے کہا، اگر تم سیدھے طریقے سے، میرا مطلب ہے پیسے لے کر یہ کتا مجھے نہیں دیتے تو میں تمہیں مار کر لے جاتا۔ اب تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ میں اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ یارم کتے کی رسی پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے پتا تھا آپ اسے لے آئیں گے، یہ کتنا پیارا ہے۔ روح نے اس آدمی کی طرح اسے اپنے گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، روح اسے نیچے کرو، کیا کر رہی ہو تم؟ نیچے کرو، اسے زہر لگتی ہیں مجھے یہ حرکتیں۔ کیوں زہر لگتی ہیں؟ اتنا پیارا سا تو ہے، میں اسے یہیں بچھاؤں گی اپنے ساتھ۔ روح نے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا، اسے اس طرح سے اپنی گود میں بٹھانا الاؤڈ نہیں ہے، یہ وہاں اکیلے ڈر جائے گا نا۔ روح نے معصومیت سے کہا، بیبی یہ ڈاگ ہے، یہ نہیں رہے گا، ڈاگ بہت بہادر ہوتے ہیں، تم بے فکر ہو کر اسے ایئر ہوسٹس کے حوالے کر دو۔ یارم نے اس کی بات سنے بغیر پاس کھڑے لڑکی کو اشارہ کیا، جو فوراً اس کے اشارے کی تکمیل کرتے کتا اس کی گود سے اٹھا کر لے گئی۔ یارم، وہ ایسے کیسے مجھ سے پوچھے بغیر لے گئی؟ اسے بلائیں واپس جلدی۔ روح ضدی انداز میں کہا، بیبی کیا ہم کتے کے لیے لڑیں گے یہاں پہ؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی، اسے بار بار کتا مت کہیں، وہ میرا شونو ہے۔ روح نے منہ بنا کر کہا، واہ بیبی، نام بھی رکھ لیا اتنا جلدی، شونو۔ یارم نے ہنستے ہوئے کتے کا نام دہرایا۔ یارم اپنے اس آدمی کو کیسے منایا شونو کے لیے؟ تھوڑی دیر کے بعد روح سب کچھ بھول بھلا کر اس سے پوچھنے لگی، پیسے دے کر منا لیا؟ یارم نے بس اتنا ہی کہا، یارم آپ کو شونو کے لیے پیسے دینے پڑے؟ میری وجہ سے آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، کسی اہم کام میں آ جاتے۔ روح اداسی سے بولی، یارم کے لیے روح سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان بھی نہیں۔ یارم نے اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، پھر بھی بہت زیادہ پیسے لیے ہوں گے اس نے۔ کتنے پیسے لیے اس نے؟ 30,000۔ 30,000؟ یارم آپ نے اتنے پیسے کیوں دے دیے اسے؟ اس نے سمجھ کر رکھا ہے بہت امیر ہیں ہم، ایک بار مجھے مل جائے جان سے مار دوں گی اسے۔ ایک چھوٹے سے پپی کی قیمت 30,000 روپے، حد ہو گئی، 30,000 میں تو مہینے کا راشن آ جاتا ہے گھر میں۔ روح نے پریشانی سے کہا، جبکہ یارم شکر منا رہا تھا کہ اس نے 30,000 درہم نہیں کہا۔ وہ اس وقت دبئی ایئرپورٹ پر تھے، خضر پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یارم، وہ لوگ اپنے آپ ہی شونو کو واپس کر دیں گے یا ہمیں پوچھنا پڑے گا؟ 11.5 گھنٹے کے اس سفر میں روح نے اگر اس سے کوئی بات کی تھی تو وہ اس کے شونو کے بارے میں ہی تھی، وہ اپنے آپ ہی واپس دے دیں گے۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا، یارم شونو کہاں رہے گا، ہمارے ساتھ روم میں یا پھر دوسرے روم میں؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ پوچھنے لگی، وہ ہمارے روم میں کیوں رہے گا؟ وہ دوسرے کمرے میں ہوگا، اب ہم کیا اس سے الگ ایک بیڈ روم دیں گے؟ یارم حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ یارم، اب ہم اسے یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتے، جانوروں سے پیار کرنا چاہیے، اور اوپر سے آپ نے اتنے پیسے دے کر خریدا ہے اس کو، اس آدمی نے تو ہمیں لوٹ لیا۔ اگر کبھی زندگی میں میرے ہاتھ چڑھ گیا نا تو میں آپ کے پیسے واپس ضرور نکلواؤں گی۔ اچھی لوٹ مچا رکھی ہے ان لوگوں نے۔ 30,000 کسی غریب سے پوچھیں 30,000 کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ آپ کا بھی اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ اب وہ جہاز سے نیچے اترنے لگے تھے۔ روح، میرے پاس بہت پیسے ہیں، 30,000 دے دینے سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا، ہاں لیکن تم میرا اثاثہ ہو، تمہیں کھو دیا تو غریب ہو جاؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا جبکہ اس کی بات پر روح شرمائی۔ آپ بھی نا یارم کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ روح شرماتے ہوئے آگے بڑھی جبکہ یارم نے وہ کتے والی باسکٹ پکڑی اور روح کے پیچھے آیا۔ اس سفر میں سب سے خاص بات یہ ہوئی تھی کہ روح کو ڈر نہیں لگا تھا، بس جہاز کے پرواز بڑھتے ہوئے وہ یارم کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ خضر پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھا۔ روح نے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا، وہ تیزی سے آیا اور ان کے ہاتھ سے پکڑنے لگا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اٹھا لوں گی، آپ بتائیں کیسے ہیں یار، آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی بات پر خضر کے ساتھ یارم کے بھی ہاتھ سست ہوئے تھے۔ میرے گھر والے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ ہاں خضر، تمہارے گھر والے۔ یارم نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا۔ ہاں میرے گھر والے بالکل ٹھیک ٹھاک، سب ایک دم فٹ ہے۔ خضر نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا، ڈونٹ یو ٹیل می، اب اس لڑکی کے لیے ہمیں گھر والے بھی پیدا کرنے ہوں گے۔ خضر نے چلتے ہوئے یارم کے کان میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو ہاں ضرور۔ یارم نے ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرایا۔ او، اس لڑکی نے تمہیں ہنسنا سکھا دیا؟ خضر کو خوشی ہوئی تھی، لوگوں سے مانگنا بھی سکھا دیا ہے۔ یارم نے کتے والی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا تو خضر بھی مسکرایا۔ سچ کہتے ہیں اس دنیا میں عورت سے زیادہ چالاک اور کوئی نہیں۔ خضر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا،
سچ ہی کہتے ہوں گے، لیکن میری روح تو بہت معصوم ہے۔ یارم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے اور تم ہمیشہ ایسے ہی خوش اور مطمئن رہو۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس خوشگوار تبدیلی سے اسے بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ روح اور شونو کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفس آیا تھا خضر کے ساتھ، اور آتے ہی پہلا تھپڑ شارف کے منہ پر مارا تھا۔ آفس کا ایک ایک کونا چمکا دینے کے بعد بھی یہاں پر بہت گند تھا یارم کے حساب سے۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، مجھے ایک بھی کونے میں ذرا سی دھول مٹی نظر آئی تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے صرف صفائی کا کام سونپا تھا، اور اب آفس کی حالت دیکھ کر یارم کو یہ اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ ہائے کتنے زور سے مارا ظالم نے، مجھے تو لگا تھا کہ تم ڈیول سر کا بایاں بازو ہو، اور تم کیا نکلے آفس کے پیون۔ معصومہ نے ادا سے کہتے ہوئے کہکا لگایا، ارے یہ سب کچھ تو یہاں کا کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے۔ میں تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو بتا سکوں کہ شادی کے بعد ایک بہت اچھا ہسبینڈ ثابت ہو سکتا ہوں۔ شارف نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری، ہاں تم عاشق ہی بنو، شوہر بننا تمہارے بس میں نہیں۔ معصومہ نے پھر سے طنز کیا، ویسے بھی آج کل کے لڑکے صرف عاشقی ہی کر سکتے ہیں، وہ کہہ کر جانے لگی جب شارف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، عاشقی تو سب کر لیتے ہیں، ہم کچھ نیا کریں گے، چلو شادی کرتے ہیں۔ یارم کو پتہ تک نہیں تھا کہ شارف اس ریلیشن شپ میں کافی آگے تک بڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ شارف یارم سے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن معصومہ تھی جس کا کہنا تھا کہ وہ صرف دوست ہیں اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دیکھو شارف، میں تمہیں بہت پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں یہاں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں، شادی بیاہ کرنے نہیں، اس لیے بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے امبیرس مت کرو۔ اس کی بات سن کر شارف اداس ہو گیا، اور اس کی اداسی معصومہ کو بھی اچھی نہ لگی تھی۔ دیکھو شارف، میں تمہاری فیلنگز کی قدر کرتی ہوں، لیکن فی الحال میرا مقصد کچھ اور ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے مجھے ڈیول سے جلد بات کرنی ہوگی۔ وہ شارف ہی کیا جسے آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ انسپیکٹر سارم اپنے گھر میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ احتیاط سے وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا جہاں اس کی بیٹی باہر کھیل رہی تھی۔ اسے ہی خبر دے دو، مجھے کیا ملے گا؟ ڈارلنگ تم چاہتی کیا ہو؟ جو چاہو گی وہ ملے گا میری جان۔ وہ آواز کافی کم رکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی تک نہ پہنچے۔ اتنا دھیرے کیوں بول رہے ہو؟ اونچی آواز میں بولو نا۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ ڈارلنگ میں کام کر رہا ہوں نا، تم بولو نا میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ التجا کر رہا تھا جبکہ سارا دھیان اندر تھا۔ اگر عروہ سن لیتی تو اچھا خاصا ہنگامہ ہوتا۔ پہلے کہو یو لو می۔ وہ شاید اس کی بے بسی کو انجوائے کر رہی تھی۔ آف کورس آئی لو یو، تمہارے لیے اتنا تو کچھ سوچ رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ڈیول کا کیس حل ہوتے ہی نا میں تم سے شادی کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بہت ساری مدد کرنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں صرف سچائی تھی جس پر معصومہ دل و جان سے ایمان لے آئی تھی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے سارم، اور میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ اچھا سنو میری بات، خبر یہ ہے کہ وکرم دادا انڈیا سے منڈے کو دبئی آ رہا ہے، ڈیول نے اسے یہاں بلایا ہے۔ کوئی راشد کیس کے سلسلے میں وہ لوگ کوڈ ورڈ میں بات کرتے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی۔ معصومہ نے الجھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ راشد کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیول واپس آ گیا دبئی؟ سارم پریشان ہوا تھا۔ ہاں ڈیول سر آج ہی واپس آئے ہیں۔ دیکھو معصومہ، اس کی نظر سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں دیکھ کر ہی سب جان لے گا، وہ بہت چالاک ہے، چیل کی نظر رکھتا ہے، تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اب تم جاؤ ان لوگوں کے پاس، میں فون رکھ رہا ہوں۔ اس نے سامنے سے عروہ کو آتے دیکھ کر کہا، دیکھ رہی ہوں میں آپ کو، آج کل آفس کا کام گھر پہ اٹھا لاتے ہیں، ہم دونوں کی تو پرواہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی تو سارے مسکرایا۔ تو کیا کروں جانے من، تمہیں دیکھے بنا میرا گزارا نہیں، اسی لیے تو آفس سے جلدی آ جاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت تم دونوں کو نہیں بلکہ تینوں کے ساتھ گزار سکوں۔ اس نے محبت سے عروہ کے بھرے ہوئے وجود کو دیکھا، جہاں سے 2 مہینوں کے بعد اس کا دوسرا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا۔ میں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا ہے، لیکن مجھے یہ لڑکی معصومہ بہت چالاک لگتی ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ بیچ میں کوئی گڑبڑ کر رہی ہے ہم سے چھپ کر۔ خضر نے اسے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے معصومہ کے بارے میں بتایا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد شارف کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ کیوں بھائی، معصومہ پہ شک کیوں ہے، مجھ پر نہیں ہے؟ کل یہ کہہ دینا کہ میں بھی غداری کر رہا ہوں ڈیول کے ساتھ۔ شارف تو بھڑک ہی اٹھا تھا۔ شارف آرام سے، وہ بات کر رہا ہے نا۔ یارم کو اس کا اس طرح سے بیچ میں بولنا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ یہ معصومہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، جس دن سے وہ یہاں آئی ہے ایسی ہی بکواس کیے جا رہا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے اسے اس سے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔
ہر بات میں کہیں نہ کہیں اس نے معصومہ کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شارف نے غصے سے خضر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو شارف، بیکار میں میرے ساتھ بحث مت کرو، وہ بھی اس لڑکی کے لیے۔ خضر کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ بس بہت ہو گیا، کیا پاگلوں کی طرح دوسرے سے لڑ رہے ہو تم لوگ؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یارم کے غصے سے کہنے پر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ آج کے بعد کسی تیسرے کی وجہ سے میں نے تم دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا کہ میں بھول جاؤں گا تم دونوں میرے لیے کیا ہو۔ اور وہ لیلا کہاں ہے؟ چھوڑ تو نہیں گئی ہمیں؟ ڈیول نے کہا، کیوں تم اسے مس کر رہے ہو؟ خضر نے شرارتاً کہا تھا، نہیں، اگر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو دوسری ہیکر ڈھونڈنے میں وقت لگے گا، اچھی خاصی انرجی ویسٹ ہوگی، اور اوپر سے پارٹی بھی تو کرنی ہوگی بلا ٹلنے کی خوشی میں۔ یارم بالکل سیریس انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد خضر اور شارف کا کہکا بے ساختہ تھا، کیونکہ باہر سے ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی، اور یہ آواز لیلا کی ہائی ہیلز کی تھی، یعنی کہ ہمارے نصیب میں پارٹیز نہیں لکھی۔ خیر، مذاق کا وقت ختم ہو چکا ہے، جائے اپنے کام پر لگ جاؤ۔ یارم نے فون نکالتے ہوئے کہا اور روح کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وکرم دادا کی خاطر توازی میں کوئی کمی نہ رہے، اس نے جاتے ہوئے شارف اور خضر سے کہا تھا۔ یارم رات کو گھر آیا تو دیکھا روح سو رہی ہے۔ وہ سفر سے کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ اسے جگائے بغیر ہی اس کے قریب آیا، لیکن اپنے بیڈ پہ شونو کو دیکھ کر کھٹکا۔ اب کیا ایک کتا ڈان کے بیڈ کے ساتھ سوئے گا؟ اس کا دل چاہا ایک گولی مار کے ابھی یہ قصہ ہی تمام کر دے، لیکن فی الحال یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے گردن سے کتے کا پٹا پکڑا اور اوپر کی طرف لٹکا لیا۔ کتا اس کی طرف لپک کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ میں دبی دبی چیخیں بھی نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے روح میڈم کی آنکھ کھل گئی۔ روح، یہ کتا میرے بیڈ پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سختی سے بولا، جبکہ ہاتھ ابھی تک ہوا میں لٹک رہا تھا کتے سمیت۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے۔ روح نے یاد دلاتے ہوئے جلدی سے لپک کر کتے کو پکڑنا چاہا، اور یارم نے پھینکنے والے انداز میں اسے کتے کی طرف پھینکا۔ میرا پیالہ شونو، چوٹ تو نہیں لگی؟ روح شونو کو ٹٹولتے ہوئے بولی۔ نہیں لگی اسے چوٹ، وہ چلایا تھا۔ روح، ابھی کے ابھی اس کتے کو نکالو میرے کمرے سے باہر۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں ہم باہر، روح نے اٹھتے ہوئے کہا، جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روح، تم کہاں جا رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اور کہاں جا رہی ہوں؟ مطلب اب تم اس کتے کے لیے کمرہ چھوڑ دو گی؟ یارم کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا، تو اسے اکیلے دوسرے کمرے میں ڈر لگے گا نا۔ روح نے منہ بنا کر کہا، روح، یہ ایک کتا ہے اور اسے باہر نکلتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا، اسے باہر کرو اس کمرے سے، اور خبردار جو تم اس کمرے سے باہر نکل گئی ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ فی الحال اسے شونو سے زیادہ روح پر غصہ آ رہا تھا، جو ایک کتے کے لیے اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ باہر کرو اسے، بلکہ میں خود کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی یارم آگے بڑھا اور اس کا پٹا پکڑ کر کمرے سے باہر کر دیا۔ روح بھی اٹھ کر باہر جانے لگی۔ روح، تمہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے میں نے تمہیں بھی۔ اب اسے سچ مچ میں اس پر غصہ آ گیا تھا۔ یارم، میں تو آپ کے لیے کھانا لانے جا رہی ہوں۔ روح اسے غصے میں دیکھ کر واقعی گھبرا گئی تھی۔ شکر ہے شونو کے علاوہ روح کا بھی شوہر کا بھی خیال آیا۔ وہ جتلاتے ہوئے بولا، تم نے کھانا کیوں بنایا؟ ہم باہر چل کے کچھ کھا لیتے، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے سفر سے۔ یارم سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے غصے کی وجہ سے اتنی کم آواز میں بات کر رہی ہے۔ آج وہ بالکل اسی دن کی طرح سے بات کر رہی تھی جب یارم نے پہلی بار اسے تھپڑ مارے تھے۔ جہاز میں کیا اپنے سر پر اٹھا کے لائی تھی جو تھک گئی ہوں؟ وہ فوراً ہی اپنے پرانے لہجے میں بولی۔ اس کا یہ پیارا سا انداز یارم کی جان تھا۔ اب وہ پہلے دن کی طرح ایک دبو سی محروموں کے شکار ایک ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ باقی لوگوں سے وہ آج بھی اسی طرح گھبراتی تھی، لیکن اب یارم کا اس سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسے یقین تھا یہ شخص اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس سے نہیں ڈرتی تھی، جبکہ صرف اسے سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تمہارے اس کتے نے کیا کھایا؟ یارم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ اب یارم مانے نہ مانے، روح کے لیے وہ اس گھر کا حصہ تھا۔ میں نے اس کو سیب کھلایا تھا اور تھوڑا سا کھانا بھی۔ روح، تم نے کتے کو سیب کھلایا؟ یارم کے لیے یہ آج کے دن کا دوسرا جھٹکا تھا۔ پہلا جھٹکا اسے اپنے آفس دیکھ کر لگا تھا، جس کا نشان اب تک شارف کے منہ پر موجود تھا، اور دوسرا جھٹکا روح نے ایک آسٹریلین کتے کو سیب کھلائے تھے، لیکن اس بات سے یارم کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ اچھا ہے اس کتے سے جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ کیوں یارم، کتے کو سیب نہیں کھلانے چاہیے؟ روح نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں روح، یہ آسٹریلین کتا ہے اور اس کی الگ خوراک ہے۔ میں بلڈنگ کے سرونٹس کو کہوں گا، وہ تمہیں لا دیں گے، اور اگر آپ بھول گئے تو
میں خود آنٹی سے کہوں گی، جو ہماری پڑوس میں نہیں ہوتی، وہ کہتی تھیں کچھ بھی ہو تو مجھے بتانا، آپ ایسا کریں مجھے پیسے دے دیں، اور صرف شونو کی خوراک کی چیزیں نہیں، ہمارے لیے بھی کچھ تازہ سبزیاں منگانی ہیں۔ روح نے کہا تو یارم نے اسے اپنے والیٹ سے پیسے درہم کی صورت میں نکال لیے۔ یہ کتنے پیسے ہیں؟ روح نے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ 500 درہم ہے، یارم نے بتایا۔ یارم صرف 500 روپے سے کیا آئے گا؟ روح نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ روح میری جان، لوگ اس سے پورے مہینے کی چیزیں لے آتے ہیں، مگر تم اور رکھ لو۔ یارم نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور 500 درہم نکال کر دیے۔ ان میں تو آ جائے گا نا؟ یارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شاید۔ روح کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ 1000 روپے میں ان کی ضرورت کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے سارم، یہ میں نہیں کر سکتی۔ لیلا کو ڈیول نے اپنے گھر آنے سے منع کیا ہوا ہے، اور اگر لیلا وہاں نہیں جائے گی تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے تو سب ویسے بھی کسی کھاتے میں نہیں لیتے، یہاں پر بھی صرف شاف کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہوں، ورنہ ان لوگوں کا مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتے اور نہ ہی مجھے کرنے کو کوئی کام دیا ہے۔ وہ خضر تو ہر وقت ڈیول کے کان بڑھتا رہتا ہے میرے خلاف۔ آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ ٹرائی تو کرو معصومہ یار، تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اور یہ کیس میں اس کیس کی وجہ سے اپنی فیملی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ یاد رکھنا معصومہ، اگر آج تم نے میرا کام نہیں کیا تو آئندہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ سارم کا لہجہ اب جذبات سے آ رہی تھا۔ لیکن سارم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اسے نہیں لا سکتی باہر۔ معصومہ اداسی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ تو میں یہ سمجھو کہ ہم آخری بار بات کر رہے ہیں معصومہ؟ سارم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گی، معصومہ نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یقین ہے تم یہ کر لو گی۔ سارم فون بند کر کے دل کھول کر ہنسا تھا۔ اسے یقین تھا کہ معصومہ اس کا کام ضرور کرے گی۔ وہ خود ڈیول کے گھر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ سوال اس کی چھوٹی سی معصوم بچی کا تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ڈیول نے کہا تھا اگر سارم اس کی فیملی تک جائے گا تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ورنہ کسی کی فیملی تک جانا ڈیول کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یارم پچھلے 5 منٹ سے دروازے پر کھڑا روح کا انتظار کر رہا تھا۔ جب تک روح اس کے ماتھے پر اپنی معصوم محبت کا بوسہ نہ دے دے، یارم کا دن نہیں گزرتا تھا، جبکہ روح ابھی تک اپنے شونو کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ روح جلدی کرو، مجھے جانا ہے۔ یارم نے دانت پیس کر آواز دی۔ جی 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی، تو جلدی سے بیڈ روم میں جانے لگی اور اگلے 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی جن سے وہ بڑے پیار سے اپنے شونو کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ پھر روز کی طرح یارم نے جھک کر اس سے اپنا حق وصول کیا۔ روح اس کتے کے ساتھ نہ چپکی رہنا ہر وقت۔ روح بنا دروازہ بند کیے واپس دونوں کی طرف جانے لگی تو یارم ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ یارم، اسے آئے ہوئے ابھی صرف 1 دن ہوا ہے اور آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ رات کو بھی آپ نے اس معصوم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، اور اگر آپ نے دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کیا تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ روح نے منہ بنا کر دھمکی دی جو یارم کو بالکل اچھی نہ لگی۔ اس 2 ٹکے کے کتے کے لیے تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ یارم کو اچھا خاصا غصہ آیا تھا اس بات پر۔ وہ کتا نہیں ہے، میرا شونو ہے۔ وہ پھر سے منہ بنا کر بولی، اور تم میری ہو۔ یارم نے اس کے پھولے ہوئے گال کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ہوں میں آپ کی اور نہ ہی مجھے آپ کی بننا ہے۔ وہ لاڈ سے بولی تھی، گال اب بھی پھولے ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میری نہیں ہو تم؟ ہمت کیسے ہوئی ایسا بولنے کی؟ ہاں میری ہو تم۔ تم ہوتی کون ہو میری نہ ہونے والی؟ تم میری ہو اور آخری سانس تک میری رہو گی۔ یارم کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ یارم کیا کریں آپ، بال چھوڑے میرے۔ درد کی شدت سے روح کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کس کی ہو تم؟ یارم کا ارادہ سارے حساب بے باک کرنے کا تھا۔ آپ کی ہوں، چھوڑیں۔ روح بمشکل بول پائی تھی۔ شاباش، آئندہ ایسا مت بولنا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر کہا اور باہر نکل گیا۔ کیا چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دیتا ہوں، یا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ لے دیتا ہوں، شارف نے آفر کرتے ہوئے کہا جب وہ لیلا سے شاپنگ کی بات کر رہی تھی۔ ہاں تم اسی کے ساتھ چلی جاؤ، میرا کہیں جانے کا کوئی پلان نہیں ہے، میرا موڈ بہت خراب ہے، لیلا نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ لیلا، اسے فیشن کے بارے میں کیا پتا، میں آج کل کی کچھ چیزیں لینا چاہتی ہوں، اب تم سے بہتر فیشن کو کون فالو کرتا ہے؟ معصومہ نے اسے اہمیت دیتے ہوئے کہا جس پر وہ اترائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہی کہتی ہو تم، فیشن کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، ٹھیک ہے میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ شارف نے منہ لٹکایا تھا۔ یارم، وہ معصومہ کو کچھ شاپنگ کرنی ہے، آج کوئی خاص نہیں ہے کام، تو کیا میں وہ شاپنگ پر جائیں؟
ہاسپٹل والے دن کے بعد وہ کم ہی یارم سے مخاطب ہوتی تھی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ اس کے آفس میں بھی آئی تھی۔ اس کے لیے کام نہیں ہے لیکن تمہارے لیے ہے۔ یارم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، ہم جلدی آ جائیں گے، میں اپنے سارے کام ختم کر چکی ہوں، بس جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ ہیک کرنا رہ گیا ہے، وہ میں واپس آ کے کروں گی، مجھے ریفریشمنٹ بھی چاہیے۔ لیلا نے کہا تو یارم نے اسے جانے کی اجازت دیتی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ جلد از جلد چاہیے۔ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ہاں میں گردن ہلائی، جبکہ وہ کام شروع کر چکی تھی۔ یہ کام جسٹس احمد کے بیٹے نے نہیں کیا، اس نے اپنے آپ پر الزام لیا تاکہ اس کا دوست بچ سکے۔ خضر نے کمپیوٹر پر دیکھتے ہوئے اشراف کو بتایا، جو کب سے کبھی اسے اور کبھی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ تم خود کو بہت سمارٹ سمجھتے ہو نا؟ وہ جو کب سے ضروری کام دیکھ رہا تھا، اشراف کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ کل والی بحث ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ نہیں، میں اپنے آپ کو سمارٹ نہیں سمجھتا، بلکہ میں سمارٹ ہوں، خضر نے تیوری چڑھا کر کہا اور نظریں پھر سے کمپیوٹر پر جما لی۔ اگر اتنے ہی سمارٹ ہو تو بتاؤ۔ ایک دیوار کو ایک مزدور 10 دن میں بناتا ہے، اسی دیوار کو 10 مزدور کتنے دن میں بنائیں گے؟ اس کے بے فضول اور کام سے ہٹ کر سوال پر خضر نے اسے گھور کر دیکھا۔ پھر بھی اپنی سمارٹنس بتانے کے لیے اسے اس سوال کا جواب تو دینا ہی تھا، ایک دن میں۔ خضر نے جواب دیا اور ایک بار پھر سے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھنے لگا۔ انتہائی بے وقوف انسان ہو تم۔ اگر وہ دیوار پہلے سے بنی ہوئی ہے تو 10 مزدور اسے واپس بنائیں گے ہی کیوں؟ شارف اسے زبان دکھاتا باہر نکل گیا، جبکہ خضر گردن نفی میں ہلاتا ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خضر اکثر شارف کی بچکانہ باتوں کو ایسے ہی نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن شارف بدلہ ضرور لیتا تھا اس سے۔ خضر کے لیے یہی سب لوگ اس کی فیملی تھے، یارم، شارف، لیلا، ہاں لیلا، جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ لیلا، کیوں نہ ہم اسے بھی اپنے ساتھ لے چلیں؟ معصومہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسے؟ لیلا نے سوچا شاید وہ شارف کا نام لے گی۔ ارے وہ ڈیول سر کی بیوی کو، اور کسے؟ آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم اس سے بہتر ہو۔ میرا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو شاید دنیا کی سب سے حسین لڑکی سمجھ رہی ہوگی کیونکہ ڈان نے اس سے شادی کر لی، جبکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ تم سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ کیا پلان کر رہی ہو تم؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ لیلا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ تم مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہو اس لڑکی کے سامنے تاکہ بار بار وہ مجھے یہ کہے کہ ڈیول اس کا ہے اور میں اس لڑکی سے جلوں؟ لیلا نے کہا تو معصومہ کی اڑتی رنگت یکدم ہی واپس لوٹ آئی۔ شکر ہے وہ نہیں سمجھی تھی کہ معصومہ آخر کیا کر رہی ہے۔ ہرگز نہیں، میں بس اس لڑکی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈیول سر کے لائق نہیں ہے۔ ڈیول سر کا جوڑ تم سے بنتا ہے، میرا مطلب ہے وہ خود کتنے حسین ہیں، ان کی جوڑی تمہارے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ ویسے خیال برا نہیں ہے، لیلا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ ڈیول سر سے تو اجازت لینی پڑے گی، معصومہ نے کہا۔ نہیں، اسے میں سنبھال لوں گی، پہلے ہم اسے سنبھالتے ہیں، لیلا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، جبکہ معصومہ اب چوری چوری سارم کو میسج کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔